اب نیکسٹ پوائنٹ ہے گھر کی صفائی. تو کریٹ اے کلیننگ شیڈول. ہمیں گھر کی صفائی کا ایک شیڈول بنانا چاہیے. مثلاً کچن ہے تو لوڈ دی ڈش واشر ایٹ نائٹ اینڈ ان لوڈ ان دی مارننگ. رات کو سونے سے پہلے جتنے برتن دھونے کے قابل ہیں سب کو آپ لوڈ کر دیں تاکہ وہ رات میں دھل جائیں گے اور صبح جب آپ اٹھیں گی تو آپ کو سارے برتن بالکل صاف ملیں گے. کلین دی سنک اینڈ سکرب ود بیکنگ سوڈا. سنک کو کلین کرنا چاہیے اور اس کو سکرب کرنا چاہیے بیکنگ سوڈا کے ساتھ. وائپ دی سنک ود کلیننگ سولوشن. کلیننگ سولوشن کے ساتھ سنک کو وائپ بھی کر دینا چاہیے. یہ جو سپرے اور وائپس ہیں گھر میں کلیننگ میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چنانچہ کاؤنٹر ٹیبل ان کے اوپر بھی انسان جو واش کلوتھز ہیں کلین واش کلوتھز وہ ڈالنے چاہیے. اور اسی طرح جو ڈش ٹاولز ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے تاکہ نیکسٹ ڈے ان چیزوں کا استعمال آسان ہو. گھر میں جتنی بھی ہارڈ سرفیسز ہیں ان کو ہر دن میں سویپ کرنا چاہیے. اگر گھر میں کارپیٹ ہے تو اس کو ڈیلی ویکیوم کرنا چاہیے کیونکہ کارپیٹ کے اوپر جرمز زیادہ جلدی گرو کرتے ہیں اور بہت ان ہائیجینک ہو جاتے ہیں اور بچے بھی ان کے اوپر گیلے پاؤں سے آتے ہیں اور میلے پاؤں سے آتے ہیں. تو کارپیٹ جو ہوتا ہے یہ بیماریوں کی ایک بڑی جگہ بن جاتا ہے. تو ڈیلی ویکیوم کرنا صاف کرنا یہ بہت اہم ہے. البتہ کلیننگ اور ویکیوم میں آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتی ہیں. اگر 4-5 سال کی بچی کو کوئی کام سکھا دے تو وہ اس کام کو بڑا خوشی خوشی کرے گی اور آپ کو گھر میں ہیلپ بھی مل جائے گی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے بیڈ روم کو صاف کرنا. ایک عادت بنائیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی اپنے بیڈ کو فوراً میک اپ کر دیا کریں اور چلڈرن کو بھی یہی عادت ڈالیں کہ جب وہ صبح اٹھیں تو اپنے تکیے کو اور اپنی کمبل کو اور اپنے بیڈ کو اسی وقت ٹھیک کر دیں. اٹ ٹیکس 2 minutes ٹو سیٹ دی بیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جب یہ عادت ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا. پھر جو گھر میں ڈریسر ہوتا ہے عورتوں کے لیے اس کی ٹاپ کو ایوری ڈے کلین کرنا چاہیے. اس میں 5 منٹ لگتے ہیں. ہر چیز کو الگ کر دینا اور اس کی بیس کو صاف کرنا اور ہر چیز کو وائپ کر کے دوبارہ رکھتے جانا. یہ 5 منٹ ہر ڈریسر کے لیے ضرور لگانے چاہیے. ڈریسر کو ڈیمپ کلوتھ کے ساتھ وائپ کرنا چاہیے. سب سے اہم کام غسل خانے. عام طور پر غسل خانے بہت ویٹ رہتے ہیں اور گندے رہتے ہیں. غسل خانوں کو بہت صاف رکھنا چاہیے. انسان کی صفائی کا اندازہ اس کے واش روم سے ہوتا ہے کہ یہ کتنا صاف ہے. اسی طرح مدارس میں اگر کوئی بندہ جائے تو مدارس کی صفائی کا اندازہ وہاں کے واش روم سے ہوتا ہے. ہر باتھ روم کو ڈیلی فریش اپ کرنا چاہیے. اس میں وائپ بھی کریں ڈیلی اس کو اور اس میں سپرے بھی کر دیا کریں. جب انسان شاور لے تو چاہیے کہ اس کے بعد واش روم کو دوبارہ ڈرائی کروا دینا چاہیے اور پھر اس میں جو روم فریشنر ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ روم فریشنر دیکھنے میں اتنا اہم نظر نہیں آتا مگر اس کا ایفیکٹ بہت ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر. ڈرٹی کلوتھز کو واش روم سے پک کرنا اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو باسکٹ میں جیسے ہی ڈالیں یوز کرنے والے تو باسکٹ سے لے کے اس کو لانڈری روم میں پہنچا دینا چاہیے. ٹوائلٹ کلینر عورتیں کئی مرتبہ سٹور کے اندر سٹور کر لیتی ہیں اور وقت پہ وہ ملتا بھی نہیں ہے. اس کو ٹوائلٹ کے اندر ہی سٹور کرنا چاہیے. شاور کلینر ہے تو شاور کلینر بھی ٹوائلٹ میں سٹور کر لینا چاہیے.
سنک کے نیچے کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر وہ چیزیں آسانی کے ساتھ پڑی رہیں اور موقع پہ مل بھی جائیں. روم فریشنر اپنی ٹیسٹ کے ہونے چاہیے اور جس کا کمرہ ہے اس کے کمرے میں اسی قسم کا روم فریشنر استعمال کرنا چاہیے. خاص طور پر جب خامند کے آنے کا وقت ہو تو جب پتہ چلے کہ خامند ڈور کو ناک کر رہا ہے تو اس کے کمرے میں اس وقت وہ فریشنر یوز کریں جس کو وہ پسند کرتا ہے تاکہ وہ کمرے میں داخل ہو اور اس کی طبیعت نہال ہو جائے. ہر دن میں لانڈری کا ایک فل لوڈ ضرور کرنا چاہیے اور یہ جو سائیکل ہے لانڈری کا یہ مکمل ہوتا ہے کپڑوں کو واش کرنا، ان کو ڈرائی کرنا، ان کو فولڈ کرنا اور ان کو اپنی جگہ پہ پہنچانا جہاں ان کو رکھنا ہے. صرف دھو لینا یا ان کو مشین میں ڈال دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اور جب آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کریں کہ جو کلوتھ واشر ہے اس کو آن کر دیا کریں. کیونکہ کلوتھ واشنگ میں ٹائم لگتا ہے تو آپ اپنے باقی کام سمیٹتی رہیں گی اور مشین آپ کے کپڑوں کو دھوتی رہے گی. ایک بہت اہم چیز گھر کی صفائی کے بارے میں کہ جس طرح انسان اپنے دل کی صفائی کے لیے صبح و شام معمولات کرتا ہے اسی طرح اس کو گھر کی صفائی کے لیے بھی ایک 10 منٹ ٹرپ لگانا چاہیے. اس کو 10 منٹ پک اپ ٹرپ کہتے ہیں. ہر عورت صبح میں بھی ایک 10 منٹ کا پک اپ ٹرپ لگائے. یہ کیا ہے کہ فرض کرو گھر کے 5 کمرے ہیں تو 2-2 منٹ ہر کمرے کو دے اور جو چیز ڈسپلیسڈ ہے اس کو واپس اپنی پلیس پہ رکھ دے. بچوں کی عادت ہوتی ہے چیزیں بکھیر دیتے ہیں، خامند بڑے بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے وہ بھی چیز بکھیر دیتے ہیں. تو عورت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو چیزیں بکھری پڑی ہیں ان کو واپس اپنی جگہ پہ رکھنا. ہر کمرے میں 2 منٹ لگتے ہیں لیکن یہ 10 منٹ کا ٹرپ پورے گھر کو آرگنائز کر دیتا ہے. تو دن کی ابتدا میں بھی 10 منٹ ٹرپ لگائیں اور سونے سے پہلے بھی ایک 10 منٹ ٹرپ لگا کے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دیں. ہر روم میں جائیں اور جو چیزیں آپ دیکھتی ہیں کہ زمین پہ پڑی ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں، جو جگہ سے ہلی ہوئی ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور پھر بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتی رہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی عادت ڈالیں. اس طرح گھر آرگنائز نظر آتا ہے. چند کام ایسے ہیں جو عورت کو سونے سے پہلے کرنے چاہیے. ایک کہ نیکسٹ ڈے کا شیڈول بنائے کہ کل میں نے کیا کیا کرنا ہے. دوسرا کل کے دن میں بچوں نے کیا کیا کپڑے پہننے ہیں اسکول جانے سے پہلے ان کو نکالنا اور ان کو استری کروا کے اپنی جگہ لٹکا دینا تاکہ بچے اٹھیں اور ان کے لیے کلودز اس وقت نہ ڈھونڈنے پڑیں. پھر بچوں کے جو لنچز ہیں ان کو رات میں ہی جو چیزیں پیک کی جا سکتی ہیں ان کو آپ پیک کر دیں. جو چیزیں ڈی فراسٹ کرنے والی ہیں ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ڈی فراسٹ کرنی پڑے گی. تو سونے سے پہلے اگر یہ کام کر لیے جائیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے.